بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈس۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ وائی وی لو اللہ، ہم اللہ سے محبت کیوں کریں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہاؤ وی لو اللہ، ہم اللہ سے محبت کیسے کریں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی لائف میں کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے اور کیا چیزیں، کون سی ایسی ہیبٹ ہیں جن کو ریموو کر دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے محبت کر سکیں۔ سب سے جو پہلی بات، جو بلیسنگ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آ جانا ہی کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر رشتے سے بڑھ کر صرف اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے، صرف اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں یہ خیال آ جائے تو سمجھ لیں کہ سب سے اللہ تعالیٰ کی جو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اللہ کی محبت کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے، دل کا گداز ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو ہم زمین کی اگزامپل لیتے ہیں۔ کسان زمین کی زرخیزی کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیونکہ جب تک زمین زرخیز نہیں ہوگی وہ ہمیں پھل نہیں دے گی۔ کسان زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے یا اس سے زرخیز بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کام کرے گا کہ غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اس کے بعد اس کو اچھا پانی دے گا، زمین کو نرم کرے گا اور اس میں اچھی کھاد ڈالے گا تاکہ اسے اچھا پھل مل سکے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے دل سے نفرتوں، حسد، غیبت کو نکال دینا ہے اور پانی کے لیے ہم اپنے آنسوؤں کا استعمال کریں گے۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ دل کا ہی ذکر کیوں کیا ہے میں نے؟ وہ اس لیے کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کی کسی اور جذبے سے ریپلیسمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم بہت سی کتابوں کو اسٹڈی کریں اس حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت کی بنیاد جو ہے وہ آداب پر ہے۔ محبت کا جو جذبہ ہے یہ حواس خمسہ سے، جو ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں، ان سے آگے کی خصوصیت سے اس کا تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ اور محبت کے مقام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دل کا استعمال ہوا ہے، اور محبت کا جو مقام اور مرکز جس کو مانا جاتا ہے وہ دل کو سمجھا جاتا ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی میراث قرار دیا ہے۔ اس کی درستگی اور خرابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہیں، کبھی ہم بنا وجہ کے بھی اداس ہوتے ہیں، کبھی بلا وجہ کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دلوں کا پلٹنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے ہر اس چیز سے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہم نے اپنے دل میں نرمی پیدا کرنی ہے۔ اب اگر ہم اللہ سے محبت کرنے کے سٹیپس کے بارے میں بات کریں تو ہم اگر اللہ کے احسانوں کو اور اس کی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جائیں، آپ کاپی پنسل پکڑ کے بیٹھ جائیں اور یاد کریں کہ اللہ نے ہم پہ کیا کیا احسان کیے ہیں، کیا کیا نعمت کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بولنے کا ہی لے لیں کہ ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم شمار کرنے لگ جائیں تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو کہ ہم دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں جو ان میں سے کچھ چیزوں سے محروم ہیں۔ جیسے کچھ پیدائشی اندھے بھی ہوتے ہیں، کچھ پیدائشی بول نہیں سکتے۔ تو بجائے کہ ہم اس کو ڈیپلی جائیں تو یہ آپ لوگ اس کو سب بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا شمار کرنے لگیں باقاعدہ کاپی پینسل لے کر تو ہمیں ان گنت نعمتیں ملیں گی جس پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ چیز جو احسان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی اور یہ چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گی۔ اور دوسری بات، جو لاسٹ ویڈیو میں نے یونیکنیس کی بات کی تھی، وہاں پہ ہم نے یونیکنیس کو بہت ڈیٹیل سے نہیں کیا تھا۔ ابھی میں صرف اس کے بارے میں یہی بات کروں گی کہ یونیک، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یونیک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یونیک مطلب نیاب۔ ایک لفظ ہوتا ہے قیمتی، قیمتی اور چیز ہے، یونیک اور چیز ہے۔ قیمتی چیز صرف قیمتی ہوتی ہے، لیکن نایاب چیز ایسی چیز جس کی پوری دنیا میں ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتی، سوری ریپلیسمنٹ نہیں، ڈپلیکیٹ کہیں گے۔ ایسی چیز جس کی ڈپلیکیٹ موجود نہ ہو اسے ہم یونیک، اسے ہم نیاب کہیں گے۔ تو جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یونیک ہیں، ہم نیاب ہیں، ہمارے جیسا ہر انسان دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان جیسا پیدا نہیں کیا، چاہے وہ اس کی اولاد ہو یا اس کے ماں باپ ہوں۔ تو جب ہم یہ اس یونیکنس کو جب ہم سوچتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے۔
اس کے بعد جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ذکر سے شاید نمازیں مراد ہیں، لیکن وہ تو فرض ہے نا ہم پہ، یہاں پہ ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، تو محبت میں تو ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے۔ نمازیں فرض ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ذکر میں ہم بہت سی چیزوں کی ذکر پہ میں ہم ایک علیحدہ کسی دن اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں کون سے اذکار کرنے چاہیے، کون سے ذکر کرنے چاہیے، جس سے ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا ذکر، اللہ کا کون سے نام کا ورد زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اگر ہم سوچیں، ہم اگر کھٹی چیز کا بھی کسی کا املی کا نام لیتے ہیں، ہم کھٹی چیز کا تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ پیدا ہو یا ہم اس کو محسوس نہ کر سکیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے ہمارے پاس دو راستے آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے عبادت کا، اور سیکنڈ جو ہے مخلوق کی خدا کی خدمت کے ذریعے، اور جو دوسرا ہے اس کو زیادہ معتبر اور زیادہ بیسٹ مانا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار کہلانے لگ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے اشفاق صاحب کی بک میں پڑھا تھا، اشفاق احمد اشفاق جو ہیں ہمارے، ان کی میں نے بک میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کسی ریڑھی لگانے والے کو، وہ کیلوں کی درجن دے رہا تھا، تو اس سے انہوں نے کیلا خریدا تو اس نے 13 کیلے دیے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ درجن تو 12 کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں 13 کیلے دیتا ہوں، میری اس برکت سے میری زندگی میں برکت بڑھ گئی ہے، اور جتنا میں کماتا ہوں وہ میرے لیے کافی ہوتا ہے، کافی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں درجن 12 کی بجائے 13 میں کر دیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا کہیں بھی ہم ورک کر رہے ہیں، یا جتنی ہم نے کام کرنا ہے اس سے کچھ ایکسٹرا کرنا شروع کر دیں۔ وہ کس لیے؟ وہ اللہ کے لیے۔ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چند ایسے کام، کوئی 2-3 ایسے کام ضرور شامل کر لیں جو صرف اللہ کے لیے ہوں، جس کے صلے میں آپ کو کسی سے ریوارڈ نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے تو زیادہ بیسٹ ہے، پتہ چل بھی جائے تو آپ اس کو شو آف نہیں کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ، ہمارا رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی، تو یہ تھے کچھ بیسک پوائنٹس، کچھ سٹیپس جن سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی شروعات کر سکتے ہیں، ہم اپنی لائف کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، اور باقی اس کے بارے میں ہم مزید بات اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔